ظہور اسلام سے پہلے اہل عرب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے اور نہ جزا اور سزا اور قیامت کے قائل تھے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا اور سزا اور قیامت کے قائل نہیں تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست لوگ تھے اور کچھ قبائل آتش پرست یعنی آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ شام کی طرف آ کر مدینہ اور اس کے اطراف میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ اور بنی نذیر جیسے مشہور قبائل تھے۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ اعلانیہ طور پر ہوتی تھی۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے 400 سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لہی جو حجاز کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے حبل نامی بت خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا۔ مقام زمزم پر اصاف اور نائل نام کے 2 بت رکھے تھے اور پھر اس کے بعد سب کو ترغیب دی کہ ان کی پوجا کرو۔ ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہوتا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے اور کچھ بت ایسے بھی تھے جو الگ الگ شکلوں کے بھی تھے۔ جیسے بت مرد کی شکل کا تھا، نائلہ اور سوا نامی بت عورت کی شکل کے تھے، یغوث شیر کی شکل اور یعوث گھوڑے کی شکل کے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت تھے جو الگ الگ قبیلوں کے معبود تھے۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا تو ان دنوں اگر کوئی خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہیں جا سکتا تھا تو وہ اپنے گھر پر ہی ایک خانہ کعبہ کی شکل کا بنا کر اس کے طواف کرتا تھا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی شکل کے اور بھی انہوں نے بت پرستی کے مرکز بنا رکھے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد ذوالقعبات تھا، اس کا بھی لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر حبل کے علاوہ بھی ایک بت اور تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ بت پرست لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو وہ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ قربانی کے اونٹ کو بتوں پر چڑھاتے تھے اور ان کی قربانی کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ جب وہ کسی جانور کی قربانی کرنا چاہتے تھے تو اس کے گلے میں ایک جوتا باندھ دیتے تھے اور اس کے کوہان کو زخمی کر دیتے تھے، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اونٹ یا جو بھی جانور ہے وہ قربانی کا ہے۔ بعض قبائل آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں عراق میں کچھ بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یعوق، یغوث، ود اور نصر وغیرہ کی پوجا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ عرب میں کاہن لوگ بھی بڑی کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتے ہیں جو غیب کے اسرار جاننے اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے میں مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر بھی کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے بھرے ہوئے تشت پر نظر ڈال کر غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ملک عرب میں فعال نامہ یعنی بد فعلی اور نیک فعلی کے بھی قائل تھے اور کوے کو نہایت ہی منحوس سمجھتے تھے اور الو کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ مانتے تھے کہ الو کے بولنے سے موت یا ویرانی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی، اور ایک بار جب ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی تو وہ صدیوں تک اور نسلوں تک ان کی جنگ چلتی رہتی تھی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی ایسی لڑائی نہیں ملتی جو معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت میں ایک یہ بھی رسم تھی کہ جب کسی دشمن پر قابو پا لیتے تو اس کے گھر والوں کو بنا کسی جھجک کے قید کر کے قتل کر دیتے، اور اگر کسی قیدی کو آزاد کرنا چاہتے تو اس کے سر کے بال اتار دیتے، یعنی اس کو گنجا کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ عرب جاہلیت میں مطلقاً پردے کا رواج نہیں تھا۔ ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل مانا جاتا تھا جسے کبھی کسی عورت سے عشق نہ ہوا ہو۔
عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مثلاً بنی عذرا کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ مثال دی جاتی تھی کہ فلاں شخص بنی عذرا سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تو کون سی قوم سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایسی قوم سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی، وہ کہنے لگی عذری ورب الکعبہ، یعنی اللہ کی قسم تو عذری قبیلے سے ہے۔ عرب جاہلیت میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد، سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ہوا کرتے تھے۔ گویا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو شاعری کرنے کے لیے سوچنے، غور کرنے یا مضمون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ان کو اپنی فصاحت اور قادر کلامی پر اتنا غرور تھا کہ وہ باقی ساری دنیا کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالاروں سے بھی زیادہ ہوتی تھی، مگر قرآن پاک نے نازل ہو کر اہل عرب کی ایسی کمر توڑی کہ رفتہ رفتہ وہ کلام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کر کے جانا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔